الحمد لله وحده وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 کی یہ آیت ہے۔ صراط مستقیم کورس جو ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آج کا 5واں سبق ہے۔ کورس کی ترتیب وہی ہے جو 5 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت یا آیت سے بات ہوگی، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے، اور معبود تم سب کا ایک ہی ہے۔ وہ معبود کون ہے؟ اللہ رب العزت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت بار بار کئی جگہ فرمائے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی، لا الہ الا اللہ، ہے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بھئی آپ کا معبود کوئی اور نہیں، صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو غیر ہے ان کے کئی سارے معبود ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو تو عیسائی 2-3 معبود بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ یہودیوں کو دیکھو تو انہوں نے 2 بنا لیے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور مشرک دیکھے ان کے تو 1760 خدا ہوتے ہیں، ہے نا، پتھر میں وہ خدا بناتے ہیں۔ تو ہم کو کیا ہے، اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا ہمارا جز تھا جو 5 چیزوں میں سے قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ۔ دوسری بات آتی ہے اسماء الحسنہ، حدیث مبارکہ کے۔ حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 کتاب الدعوات میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، 100۔ جو شخص بھی ان ناموں کو یاد کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی آسان ہے جنت میں جانا، ہے نا ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ ناموں کو یاد کرنے کے لیے ہم نے بڑا آسان ترتیب ایک ہے کہ ایک بندہ ایک دن میں 2 یا 3 نام یاد کرنے کی کوشش کر لے۔ اگر 3 نام یاد کرتا ہے تو ایک مہینے میں 3 نام کے حساب سے ہو جاتے ہیں تقریباً انشاءاللہ، اور 2 نام یاد کرتا ہے تو 1.5 مہینہ لگے، 2 مہینہ لگے، لیکن کوشش کرے کہ یہ نام یاد کرے، انشاءاللہ تو آسانی ہو جائیں گی۔ جیسے میں کچھ اسماء کے نام پڑھ لیتا ہوں، اس کی برکت بھی ہے۔ دیکھیں کہ یہ اللہ کی صفاتی نام ہے، اسماء حسنہ جسے ہم کہتے ہیں، رحمان، رحیم، یہ سارے صفاتی نام ہیں، ستار، غفار جو ہے۔ تو صفاتی نام سے اللہ کہتے ہیں کہ تم ان ناموں کے ساتھ مجھے پکار کے دعا کرو، یا ستار، یا غفار، یا رحمان، یا رحیم، اس طریقے سے دعا کریں۔ اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے جو لفظ اللہ ہے نا، اس میں ذات جسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ مبارک اسماء یہ ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز۔ اس طریقے سے 99 نام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تیسری چیز آتی ہے عقیدے کے متعلق، توحید باری تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے،
ایک ہے سے بڑھ کے لفظ ہے، یہ یکتا ہے، ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے۔ کسی کے باپ ہے نہ ہی بیٹے ہیں، نہ اللہ کسی کے باپ ہے نہ ہی کسی کے بیٹے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اور اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے الصمد، جو کہ بے نیاز، جس کا معنی ہے کہ اللہ کو کسی کی کوئی چیز کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی شان میں اگر تمام انسان جتنے ہیں مل کر ایمان لے آئے اور سب عبادت کرنے لگے، ذرہ برابر نافرمانی نہ کرے، تو اللہ کی شان میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی جو شان ہے وہ ہے، اور الیاذ باللہ اگر دنیا کے سارے انسان کافر ہو جاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کی جو شان ہے وہ شان ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہے سمد جو بے نیاز ہے۔ ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں کہ ہم نماز پڑھے تو اللہ ہمیں اس کا ثواب دیں گے، ہم روزہ رکھے تو اللہ اس کا ثواب دیں گے۔ نہیں تو آپ بتائیں کہ فرشتے جس کے ڈیفالٹ میں یہ چیز فٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اب ہم انسان ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اور نیکوکار کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے رکھے۔ اچھوں کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ تو اچھا عمل کریں گے، اور اگر بروں کی صحبت میں رہے، جیسے دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ یہود نصارہ کا حال، ویسی حال ہمارا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو ہماری دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سنوارنا ہے۔ اور فرما رہے کہ دیکھیں اللہ تمام جہان کا خالق ہے، مالک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہونا چاہیے، اسے ہمیں عقیدہ پکا بنانا چاہیے۔ نہیں تو بعض لوگ کہیں گے نہیں یہ چیز تو کسی اور نے بنایا، وہ تو کسی اور نے نہیں۔ مثال کے طور پہ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے سے، لیکن جب اس کی اصل بنیاد دیکھیں گے تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ ہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے بیس میں، بنیاد میں جا کے۔ نمبر 4 ہے مسئلہ، فقہی مسئلہ ہے، پانی سے استنجا کے احکام کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیں استنجا کی 4 قسمیں ہیں، سبحان اللہ، پہلی بار سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات، سنائی میں آ رہی ہے نا؟ تو دیکھیں جس طریقے سے احکام میں ہم نے پڑھے تھے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، ہے نا؟ اسی طریقے سے یہاں پر یہ 4 قسمیں آتی ہیں کہ نمبر 1 ہے فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب۔ اب یہ استنجا میں فرض کیا چیز ہے تو اس کے بارے میں استاد محترم نے بتایا ہے کہ دیکھیں جب پیشاب یا پاخانہ اپنے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ لگ جائے، ٹھیک ہے، کسی اور جگہ لگ جائے اور اس کی مقدار 1 درہم، 1 درہم میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دیکھیں یہ ہماری جو ہتھیلی ہوتی ہے اس میں جو دائرہ بنتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، یہ دائرہ 1 درہم کی مقدار کا ہوتا ہے۔ اگر نارملی آج کے الفاظ میں ہم بولے تو وہ 1 انچ کی مقدار ہوتی ہے، اس کی قطر جو اس کا ڈائی میٹر گول دائرہ ہوتا ہے وہ 1 انچ کا ہوتا ہے۔ اگر اتنا لگ جائے، اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس چیز کو زائل کرنا یہ فرض ہے، یعنی استنجا کرنا یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 آتی ہے سنت، کہ استنجا کرنا کب سنت ہے؟ جب کوئی نجاست پیشاب پاخانہ اپنی جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ لگ جائے اور وہ اس دائرے کے برابر میں آ جائے، اس دائرے کے برابر میں آ جائے۔ پہلا والا کیا تھا؟ دائرے سے تقریباً تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ ہوئے تو فرض ہے، دائرے کے برابر میں آ گیا ہے تو سنت ہے، سوری واجب ہے۔ اور نمبر 3 ہے سنت، تو سنت کب ہوتا ہے؟ اگر وہ گندگی، وہ نجاست جو لگی ہے وہ اس دائرے سے کم ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو پیشاب کا قطرہ نکلا اور وہ تھوڑے سے اس کے کپڑے پہ لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر استنجا کرنا، یہ صاف کرنا اس کو سنت ہو جائے گا۔ اگر 1 انچ کے دائرے سے بڑا ہے تو فرض ہے، دائرے کے برابر ہے تو واجب ہے، دائرے سے تھوڑا کم ہے تو سنت ہے نا؟ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ مستحب۔
اب یہاں پر یہ مستحب میں سمجھے کہ یہ دیکھیں بندے کو مثال کے طور پہ جیسے کہ بغیر کسی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، استنجا کرنے چلا جاتا ہے وہ اپنا وضو وغیرہ کرنے سے پہلے استنجا کرتے ہیں نا، تو وہ کرنے کے لیے چلا گیا، کیوں جاتا ہے؟ یہ بدعت ہو گیا، یہ مستحب نہیں، یہ بدعت ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی. اب وہ کیا کرتا ہے، ایسے میں بار بار جاتا ہے استنجا کرتا ہے، بار بار جاتا ہے استنجا کرتا ہے، نہیں تو وہ یہ چیز بدعت ہو گئی. جو چیز نیچرل ہے، قدرتی ہے، وہ تو ہونا ہی ہے نا. تو اب جو چیز کے لیے منع کیا گیا ہے، جیسے پیشاب یا پاخانہ ہوتا ہے، تو تب جا کے اس کی صفائی کی جاتی ہے. اب بعض لوگوں کو گیس کی بیماری، ہوا خارج کرنے کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں گا؟ دن بھر حمام کے واش روم کے چکر ہی لگاتا رہے گا؟ نہیں، یہ بدعت میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے وضو کے شروع اور درمیان کی دعا. وضو شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھیں، اور وضو کے درمیان میں آ گئے تو کیا پڑھیں؟ دیکھیں وضو کے شروع میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ہے نا، انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جب آپ وضو کے درمیان میں آگے، جیسے آپ چہرہ دھو رہے ہیں، ہے نا، کونیاں ہاتھ دھو رہے ہیں، تو آپ دعا یہ پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسیلی فی داری وبارک لی فی رزقی. ایک مرتبہ اور، اللہم اغفر لی ذنبی ووسیلی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر کو کشادہ فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. دیکھیں کتنی پیاری دعائیں ہے نا. دعاؤں سے ہم اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے ہمیشہ جڑا رہے گا. جب بھی بندہ دعا کرے گا تو یہ دیکھیں اس کا کنیکشن جو ہے اللہ سے جڑا رہے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہمارا 5واں سبق مکمل ہوا. اب ہمارا 6واں سبق شروع کرتے ہیں. الحمدللہ وحدہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. وہی 5 اجزاء پہ ہم بات کریں گے. قرآن کی آیت یا آیات، حدیث مبارکہ، عقیدہ، مسئلہ، مسنون دعا. یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں اس درس کی، اس کورس کی. تو اس میں پہلی چیز میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے سورہ کافرون کی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. دیکھیں اس میں بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ارشاد ہے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے. کن سے؟ کافروں سے، کہ اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ہے نا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا اللہ. میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آگے، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں. فیوچر بھی آ گیا یہاں پہ، مستقبل بھی آ گیا، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور کافروں کے لیے بھی فیوچر مستقبل آ گیا کہ اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن. دیکھیں کچھ لوگ ہیں جس کے لیے اللہ، جن کے نصیب میں لکھا ہے، جن کی تقدیر میں لکھا ہے کہ جو بندہ غیر ہو کے وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، تو وہ اس سے مستثنی ہے. باقی اللہ جس کو ہدایت دے وہ اللہ کی ہدایت سے دین اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی یہ بات ہم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کا رنگ نہیں اختیار کرنا ہے، ان کے رنگ میں نہیں ڈوبنا ہے. ہمیں اللہ نے نیک مسلمان بنایا ہے، مسلمان سنت و شریعت کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں ایک خدا کے بجائے 50 خدا کی عبادت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بیرون ملکوں میں، مغربی ممالک میں کس طریقے سے فتنے برپا ہو رہے ہیں، لوگ اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دین کو زندہ کریں. کس طریقے سے ہوگا؟ وہ سنت و شریعت کے مطابق ہی ہوگا. دیکھیے آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے. اس حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی کچھ ہمیں بات سمجھ میں آئیں گی کہ ہم اپنے دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں، اور دین سے دور ہونا یہ ہماری ناکامی کا سبب بنتا ہے، کامیابی نہیں. حدیث مبارکہ دیکھیں کہ داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کاٹنا اس سے متعلق ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 میں حدیث منقول ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفر اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرے. مشرکین کی مخالفت کرے کس حساب سے مخالفت ہونی چاہیے؟ ان کے ہر کام میں، ہر فعل میں جو وہ کرتے ہیں ان سے ہم مخالف ہونا چاہیے. اسی لیے یہ حدیث میں یہاں بتایا گیا ہے ایک چیز، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کے ہر عمل میں مخالفت کرے. ان کی کس طریقے سے دیکھیں، یہاں پہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفر اللحى کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، واحفوا الشوارب اور اپنی مونچھوں کو تراشو، چھوٹا کرو. یہاں پر یہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل یعنی آپ کا مبارک عمل بھی موجود ہے. اب داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے تو کتنی داڑھی بڑھائیں؟ یہ نہیں کہ داڑھی یہاں سے لے کے پوری لمبی چھوڑ دیے. تو داڑھی کو اتنا بڑھانا ہے بھائی کہ وہ ہمارے علم میں آنے والی بات کیسی ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے بڑھائیں گے داڑھی کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل موجود ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اس کے بعد میں اپنی داڑھی کو اس طریقے سے پکڑتے، ایک مٹھ سے زائد ہوتی اس کو تراش دیتے تھے. تو ایک مٹھ سے زائد داڑھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر عمل موجود ہے، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے یہ چیز ہم کو بتائی ہے، سکھائی ہے. تیسری چیز ہے شرک کا بیان. شرک کیا ہے؟ شرک بولے تو اپنے آسان الفاظ میں بتاؤں تو شرک کہتے ہیں پارٹنرز کریٹ کرنے کو. جیسے ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ایک اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جس کے چاہے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے پر قادر ہے، اور اللہ معاف کریں گے جس کے چاہے اس کے. لیکن اللہ ایک مشرک کے گناہ معاف نہیں کریں گے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے. دیکھیں آگے ہے نا شرک کی صورتیں ہیں. شرک کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. مثال کے طور پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دیا. دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. ہاں اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو بھی ہے نا، ان کو بھی کوئی نہیں جانتا. مثال کے طور پہ کیا ہے کہ یہ علم کہ قیامت کب آئے گی. اب دیکھیں کوئی بندہ بولتا ہے کہ قیامت 100 سال میں آ رہی ہے، 200 سال میں آ رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ ایک قسم کا شرک ہو رہا ہے. کیسے شرک ہو رہا ہے؟ کیونکہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ کسی بندے میں تصرف و قدرت
یعنی کوئی ایسا کام کرنا یا اس کی طاقت ہے اس کے مطابق کام کرے، ہاں، کہ قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور ساتھ یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند نہیں ہے نا۔ اگر وہ بندہ ایسا سوچ رہا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بندے کے آگے کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع یا سجدہ کرتا ہے، وہ عبادت سمجھ کے نہیں کرتا ہے لیکن اس کو تعظیم، اس کی ریسپیکٹ سمجھ کے کرتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ فسق شرک ہے، یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں ہے، ان کے بھائیوں نے آ کے ان کو سجدہ کیا تھا، جب آخر میں ہے وہ قرآن کے واقعے میں، تو ان کے بھائیوں نے آ کے ان کو سجدہ کیا تھا، تو سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کا مفہوم میں بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اونٹ آ کے چومتے، سجدہ کرتے، جیسے درخت سجدہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اونٹ اور جھاڑوں سے سجدہ کرنے وہ کرے، ان سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم آپ کے سجدہ کرے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، میری شریعت میں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو آج کل جو ہمارے گاؤں دیہات میں، ملکوں میں پرانے لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں، اپنے جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی ہیں، پیر چومتی ہیں عید میں یا کوئی موقع پر، تو انہیں منع کر دیں، یہ غلط عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض، سنت اور مستحبات۔ دیکھیں وضو میں 4 فرائض ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، چوتھی چیز ہماری فقہی مسئلہ ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے، چہرہ دھونا۔ چہرہ کس طرح دھوئے، دیکھیں یہ سر کا ماتھا ہے نا، ماتھے کے ایسے جو بال ہے، یہ بال یہاں سے لے کے سر کے ماتھے سے لے کے ٹوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسری کان کی لو تک پورے سر کا مسح کریں گے، ٹھیک ہے، پورے سر کو دھوئیں گے اور پانی گرائیں گے اس طریقے سے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے، دوسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں گے، یہ کونی ہو گئی یہیں تک نہیں، کونیوں پوری سمیت ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ۔ تیسرا چیز ہے سر کا مسح کرنا۔ مسح اس طریقے سے کریں گے کہ 2-3 انگلی لیے، اس طریقے سے یہاں سے ہم نے شروع کیا، یہ 1/4 سر کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، یہ ہاتھیلی لے کے اس طریقے سے ہمارے پیچھے سر کا مسح کر لیں گے، پھر ایسی یہ ہتھیلی یہاں لے آئیں گے اور یہ 2 کان کی انگلی اس طریقے سے کان کے اندر گھما کے پیچھے گھمائیں گے، پیچھے گھما کے پھر گردن کا مسح بھی کر لیں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 فرض ہے وضو کے۔ اب آگے دیکھیں وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا ہے۔ پہلی بات تو نیت کرنا ہے کہ میں پاک ہونے کی نیت سے وضو کرنے جا رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے۔ دوسری چیز ہے بسم اللہ پڑھنا۔ تیسری چیز ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ ابھی وضو سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دونوں ہاتھوں کو دھونا پہلے، کیونکہ ہاتھ ہمارے گندے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، مسواک کو پکڑنا اور مسواک کرنا ہے۔ یہ کیا ہے، وضو کی سنتوں میں ہے۔ مسواک کی فائدہ میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں مسواک کرنے سے دانتوں کی جو گندگی ہے، کچرا ہے، اس میں بدبو ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث مبارکہ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ مسواک کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جو بندہ مسواک کرتا ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، دیگر احادیث ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ مفہوم ہے یہ حدیث کا۔ اور دوسری بات یہ سب سے افضل فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ کس کی برکت سے، مسواک کرنے کی برکت سے اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ نمبر 5ویں سنت ہے کلی کرنا۔ نمبر 6 ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 ہے داڑھی میں خلال کرنا۔ خلال کچھ اس طریقے سے کیا جاتا ہے نا۔ اور نمبر 8 ہے ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، اس طرح سے خلال ہوگا۔ نمبر 9 ہے تمام اعضاء کو، جتنے حصے ہم نے دھوئے ہیں وہ تمام اعضاء 3 بار دھوئیں گے۔ اور نمبر 10 ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ جیسے کہ میں نے بتایا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور نمبر 10 ہے کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں میں بھی جو ہم انگلیاں گھماتے ہیں وہ بھی سنت میں آ گیا۔ اور نمبر 10 ہے ترتیب سے وضو کرنا، کہ پہلے جس طریقے سے ہم نے پہلے
ہاتھ دھوئے، پھر بعد میں کلی وغیرہ کیے، ناک میں پانی ڈالے، چہرہ دھوئے، ایک ترتیب سے کرنا ہے نا. اور پے در پے کرنا، یہ 13ویں چیز ہے. پے در پے کرنا کس طریقے سے کہ ابھی یہ نہیں کہ ابھی ہم نے جا کے منہ دھوئے پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے پھر جا کے ہاتھ دھو رہے پھر پاؤں، نہیں، یہ نہیں. پے در پے لائن سے کنٹینیوٹی کرنا ہے اس میں. اور وضو کرنے میں بھی ایک اعضاء، ابھی میں نے چہرہ دھویا ہوں تو چہرے سوکھنے سے پہلے ہاتھ کو دھل لینا چاہیے. اگر چہرہ سوکھ گیا تو پھر ہاتھ دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ، اس میں دو چیزیں شرط ہیں. کیا شرط ہیں؟ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جس اعضاء کو دھو رہے اس سے پانی کے قطرے گرنا چاہیے کہ وضو ہوا. یہ نہیں کہ خالی ہم نے ہاتھ گیلا کر لیے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، تو اس طریقے سے نہیں. دوسری چیز ہے کہ جسم پہ کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نیل پالش لگاتی ہیں. اب کوئی بندہ کلر کا کام کر رہا ہے، پینٹنگ کر رہا ہے، تو پینٹ ہوتا ہے واٹر پروف، تو اگر جسم پہ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر پانی اثر نہیں کرتا ہے. مہندی ہوتی ہے تو مہندی لگ جاتی ہے، مہندی میں مسئلہ نہیں ہے. تو اس چیز سے وضو نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ دو چیز اگر وضو کرنا ہے تو پانی کو ٹپکاؤ، گرنا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ جسم پہ اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے تو پہلے اسے نکالو اور پھر وضو کرو، ورنہ وضو نہیں ہوگا. آگے دیکھیں وضو کے مستحبات و آداب. اس میں ادب ہے بھائی، مستحب ہے، کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے. نمبر 1 ہے کہ قبلہ رخ ہونا. نمبر 2 ہے ہر دھوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا. نمبر 3 ہے اعضاء کو دائیں جانب سے شروع کرنا. اب 2 ہاتھ دھونے، ہو سکتا ہے بائیں جانب سے بھی شروع کرے، ہے نا. میں ایک آسان طریقہ بھی بتاؤں گا، اس سے بھی وضو ہوتا ہے. پہلے اس کے آداب دیکھ لیں. دائیں جانب سے شروع کریں. چوتھی چیز ہے اعضاء کے وضو کو مل کر کو دھونا. اور 5ویں چیز ہے اعضاء وضو کو مبالغہ سے دھونا. مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا. اس میں دیکھیں کونیوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک. لیکن کونیوں سے اور اوپر اگر تھوڑا آپ دھوتے ہیں تو یہ مبالغہ ہو گیا، یہ اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور نمبر 6 ہے چھنگلی بولتے ہیں نا، چھوٹی انگلی، اس کو کیا ہے کان میں گھمانا، اس سے اس کا کان کا مسح کرنا. اور 7ویں چیز ہے گردن کا مسح کرنا. 8ویں چیز ہے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا. 9ویں چیز ہے وضو کے بعد دعا پڑھنا. اور 10ویں چیز ہے پانی ضائع نہ کرنا. اس پہ 10ویں چیز پہ میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر آپ سمندر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کو ضائع نہ کریں. دیکھیں سمندر کا پانی سمندر میں ہی جا رہا ہے، جاری پانی ہے، اس لیے وہ پانی پاک ہے. کل ہم نے پانی کی قسمیں پڑھے تھے نا، مستعمل، غیر مستعمل. تو وہ اس میں وہ پانی تو مستعمل ہو گیا لیکن وہ سمندر میں ہی جا رہا ہے، وہ جاری پانی ہے، اس لیے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پر بیٹھنے پہ بھی اور وضو کرنے پہ ہم کو پانی کم استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں پر ماشاءاللہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہے تو بنداس ہم کھولتے ہیں اور جتنا چاہے اتنا پانی ضائع کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں 1-2 بات اور بتاؤں. دیکھیں ایک بندہ ہے بارش کے پانی میں بھیگ گیا، بارش آ رہی تھی اس میں بھیگ گیا، اس کا وضو نہیں تھا، اس کے بھیگنے سے اس کا وضو ہو گیا، وہ وضو کی نیت کر لے ہوئے تو اس کا وضو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز کیا ہے کہ اگر ایک بندہ تالاب ہے یا کنواں ہے اس میں جا کے ڈبکی لگاتا ہے نہا دھونے کے لیے تو اس کا وضو وہاں پر بھی ہو گیا. کیوں؟ یہ 4 چیزوں کا جو ہے دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے آتا ہے. تو اس طریقے سے وضو ہو جاتا ہے. لیکن اس میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو یہ پے در پے کریں گے، ترتیب وار کریں گے، یہ سنت طریقہ ہے، اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے. اب آخر میں آتی ہے مسنون دعا. وضو کے آخر کی دعا کیا ہے وہ پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ، ہے نا. دیکھیں وضو ہر دن ہم کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم ہر دن سوتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، تو اس کی میں نے جیسے کہ دعائیں بتائے، سونے کی اور سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، جا کر آنے کے بعد کی دعا، ہے نا. اب آج کے درس میں ہم نے پڑھا وضو کرنے سے پہلے اور وضو کے درمیان کی دعا. اسی طریقے سے وضو کے بعد بھی دعا ہے. تو وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ.
اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. سنن ترمذی میں یہ حدیث منقول ہے جس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر آگے دعا اور ایک ہے اس میں، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا تو بنا اور خود پاکی حاصل کرنے والوں میں بنا دے. تو خوب پاکی حاصل کروں میں، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے. ان اللہ یحب المتطہرین، کہ جو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکی حاصل کرنے والے بناتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، وقت بھی ہو رہا ہے، کہ دیکھیں صحابہ کیا کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، استنجا کرتے تھے تو وہ پتھر استعمال کرتے تھے استنجا کرنے کے لیے، اس کے بعد میں وہ پانی بھی استعمال کرتے تھے. تو ان کے یہ دو چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم. تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پاکی حاصل کریں. یہ آج کے ہمارے یہاں کے 2 سبق مکمل ہوئے، انشاءاللہ کل پھر کریں گے. وما علینا الا البلاغ